بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: حسنوا اموالکم بالزکاة، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول و اوسط و آخری کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے اپنے بندوں کو جان اور مال دے کر آزمائش کے لیے رکھا ہے۔ درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان و مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ حضرات گرام قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت اور صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات گزری ہے۔ دیکھو، کسی بھی عبادت کو کرنا ہو تو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہے نماز۔ ایک آدمی وضو کرتا ہے سنت کے مطابق، بدن کو پاک رکھتا ہے شریعت کے مطابق، یعنی ہر نماز کی شرط کو اس نے پورا کیا، لیکن جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ ناپاک ہے، گندگی ہے، تو بتائیے کیا نماز ہوگی؟ منہ کا بھی روزہ، نماز ہوتی ہے کبھی؟ تعجب سے دیکھو نو کہ آج ہمیں سب بھی اسے کالے پٹیاں من لگانا تھا۔ سو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو الحمدللہ جنتر منتر پر اور اسی طرح پٹنہ میں جو احتجاج ہوا وقف ترمیمی بل کے خلاف، اس احتجاج کی وجہ سے RSS اور BJP کے حلقوں میں ہلچل مچ چکی ہے۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ جب توحید کے ماننے والے راستوں پر اترتے ہیں تو جانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے کل تاخیر سے اعلان ہوا کہ جمعے کے دن جب بھی آئیں تو اپنے رائٹ ہینڈ پہ کالی پٹی باندھ کر اپنا احتجاجی مظاہرہ کریں، یعنی غم کا اظہار کریں۔ اس لیے میں جبہ ہی کالا پہن کے آ گیا، پٹی کیا پہننا، جبہ پہن لیں گے۔ گھر سے نکلا تو میری بیوی نے یاد بھی دلایا، پٹی بنتے نہیں کیا، جبہ کالا ہے پٹی کیا، ہمیں تو اوپر سے نیچے تک غم منائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال مسلمانوں میں حسیت ختم ہو گئی ہے، مطلب پرست انسان ہو گیا آج۔ میں اچھا، میرا گھر اچھا، میرا دکان، میری جورو بچے، ختم۔ لیکن یاد رکھنا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں،
ہندوستان پر جو حالات آ رہے ہیں، آپ کی نمازیں آپ کو وہ آنے والے مصائب سے بچا نہیں سکیں گی، آپ کی دین کی خدمت آپ کو بچا نہیں سکے گی جب تک اتحاد امت کی بنیاد پر راستے پر نہیں اتریں گے۔ مسلمان مقابلہ حالات کا نہیں کر سکتا۔ کیا صحابہ سے بڑا کوئی نمازی ہے؟ بولو بھئی، ان سے بڑا تقوی پرہیزگار والا ہے؟ اگر کوئی ٹھوک کر کہتا ہے ہم لوگ دیندار ہیں تو جھوٹا ہے۔ صحابہ کو بھی ضرورت پڑی، رمضان نہیں دیکھا، روزہ نہیں دیکھا، 17 رمضان کی تاریخ تھی، بدر کے میدان میں اسلحہ کے ساتھ اترے، باطل کا مقابلہ کیا، گردنیں کٹانے کے لیے بھی تیار ہوئے، تب جا کر یہ دین قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ ضرورت پڑی احد کے میدان میں بھی اترے، ضرورت پڑی پیٹ پر 3 پتھر باندھ کر خندقیں کھودی ہیں۔ یہ اسباب، یہ وسائل کو ہمیں ہر حال میں اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر ان وسائل کے چھوڑنے کو کوئی دیندار سمجھتا ہے تو مجھے معاف فرمائے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور بتائے ہوئے طریقے کا انکار کر رہا ہے۔ تو غرض یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابر اور اسلاف کو ہمت، طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شانہ بشانہ ہمیں بھی مل کر ٹھہر کر اس وقف ترمیمی بل کی اور مسلمانوں کے مدارس، مساجد، وقف کے املاک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو کر ان کی ہمت افزائی کے لیے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی، ایک آدمی نماز کی پوری شرطیں پوری کر رہا ہو، بدن بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، باوضو ہے، نماز کا بھی وقت ہو گیا، قبلے کی بھی رخ کھڑا ہو گیا، لیکن جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ ناپاک ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے، تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ایک آدمی اپنے مال کا حساب بھی ڈالا، سونے چاندی کا، کیش کا، انویسٹمنٹ کا، پلاٹس کا، شیئرز کا، پرویڈنٹ فنڈ کا، سب کچھ حساب ڈالنے کے بعد اس نے 2.5% بھی کاٹا، لیکن جس کو دیا جا رہا ہے وہ مصرف صحیح نہیں ہے، یعنی جس کو دیا جانا چاہیے تھا وہ کون ہے آج تفصیل بیان کروں گا میں۔ اس کے علاوہ ہٹ کر ایسے آدمی کو دیا جا رہا ہے جس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، تو ایمانداری سے بتائیں زکوٰۃ ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یہی مسئلہ آج مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ پچھلے ہفتے میں 2 مسئلوں پر زیادہ فوکس کیا تھا جو امت کے اندر ہر سال ان 2 مسائل پر سب سے زیادہ سوال ہوتے ہیں۔ ایک سال کا گزرنا، مال پر سال کا گزرنا نہیں ہے، صاحب مال پر سال کا گزرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ، ہر آدمی رمضان میں ہی صاحب نصاب نہیں ہوتا، ہر آدمی کے صاحب نصاب کی تاریخ الگ الگ ہوتی ہے۔ یاد نہیں ہے، چلو رمضان میں طے کر لیا تو رمضان میں پورا رمضان نہیں، کوئی ایک دن طے کرنا پڑے گا، چاہے پہلا رمضان ہو، حساب ڈال لیں۔ بانٹنے کے لیے پورا مہینہ پڑا ہے، لیکن حساب ڈالنا پڑے گا ہمیں کوئی ایک ہی تاریخ میں۔ امسال ہم نے 3 رمضان کو حساب کیا، اگلے سال یعنی رمضان کی 3 تاریخ ہی کو دوبارہ ہمیں اپنے مال کا حساب ڈالنا ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ پورا رمضان لے کر چلتے ہیں، کوئی 3 تاریخ ایک بار لے لیا، 5 تاریخ کو ایک بار حساب، 10 تاریخ کو ایک بار حساب کی، بھئی پیسے ہی نہیں آئے، بس سہولت سے حساب ڈال کو دیتی، اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ انگریزی تاریخ کے حساب سے سال کا گزرنا دیکھتے ہیں، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، یعنی ہجری کیلنڈر کی تاریخ کے حساب سے ایک دن متعین کر کے حساب ڈالنا ہے، اور 1 سال گزرنے کے بعد چاہے مال 1 دن پہلے کا آیا ہوا ہو، اس مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اور نہ نکالنے والے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا احکامات نازل فرمائے، بخاری و مسلم کی حدیث سے کیا ہمیں پتہ چلا، یہ ساری باتیں پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہیں۔ تو سرسری میں سرخیاں لے کر چلتا ہوں
کہ آدمی زکوٰۃ کون دے گا، اس کے کچھ شرطیں ہیں۔ ایک مسلمان ہونا، تفصیل گزر چکی، دوسرا عاقل عقل مند ہونا، اور تیسرا فرمایا گیا کہ بالغ ہونا، اور چوتھا صاحب نصاب ہونا، یعنی 80 پر 7 گرام 7.5 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے، 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام صرف سونا ہے، اس کے علاوہ نہ چاندی نہ کیش نہ انویسٹمنٹ ہے، تو صاحب نصاب ہے۔ یا کسی کے پاس سونا نہیں، صرف چاندی ہے 612 گرام 360 ملی گرام، اس کے علاوہ 1 روپیہ کیش نہیں ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ کسی کے پاس پورا سونا بھی نہیں، پوری چاندی بھی نہیں، یا سونا چاندہ ہے ہی نہیں، لیکن کیش یا بزنس کا انویسٹمنٹ اتنا ہے جس سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے۔ اور فی گرام چاندی تقریباً 100 روپے کی چل رہی ہے، 100 روپے 105 110 ایسے اوپر نیچے 101 روپے تک ہو رہی ہے۔ اگر 100 روپے بھی مان کر چلتے ہیں تو آج کے دور کے اندر 60 پر 1000 230 پر 6 روپے جس کی مالی حیثیت ہے، شریعت کہتی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایسا آدمی مثال کے طور پر کل کو کسی آدمی کو لیلۃ القدر میں لیلۃ القبر ہو گیا، اچھے خاصے مولوی صاحب کو کیا ہوئے، قبراں گوراں مل گئے، نہیں ماشاءاللہ مولوی صاحبان کی تنخواہ بھی مائک میں الاؤنس کر کو دیتی، سب کو خالی قبراں پوچھ نظر، پورے بیان ہوتے ہی سیدھا آگے شاگردہ حضرت برکت کا قبر دیو۔ بہرحال کسی کو اتنا مال ملا، 60 پر 1230 روپے مال جمع ہو گیا، اب وہ کل کی تاریخ کے اندر صاحب نصاب ہو گیا۔ اب آئندہ رمضان کی 26 تاریخ تک دیکھا جائے گا کہ وہ اگر صاحب نصاب ہے، اس آئندہ 26 رمضان یعنی 27 رمضان کے آغاز کے بعد اس کے پاس مالی حیثیت رہی تو آدمی صاحب نصاب اپنے سال کے گزرنے کے بعد زکوٰۃ نکالے گا۔ اسی درمیان میں کل 60 پر 1230 پر 6 روپے ملے، صاحب نصاب بنا، 2 دن کے بعد عید ہوئی، خرچہ کر کو پاپر ہوگا، اب انہیں صاحب نصاب نہیں رہا، زیرو ہو گیا۔ اب پھر کب؟ پھر اس کے پاس جب 60 پر 1236 روپے جمع ہوں گے، تب سے یہ دوبارہ صاحب نصاب اس ڈیٹ سے شروع ہوگا، شوال کے بعد ہے پھر صاحب نصاب ہوگا۔ ڈیٹ یاد رکھا، بقرعید میں بکرا لیا پھر زیرو ہوگا، پھر وہاں سے حساب نہیں چلے گا، پھر دوبارہ اس کی زندگی میں 60 پر 1230 روپے 6 روپے جس دن آئے اس دن وہ آدمی صاحب نصاب ہوگا، اور اس تاریخ سے ٹھیک 1 سال کے بعد وہ تاریخ تک بھی اس کے پاس 60 پر 1230 کو 6 روپے سے پیسے کم نہیں ہوئے، بڑھتے ہی چلے گئے یا اتنے ہی رہے۔ سال کے گزرنے کے بعد دیکھے گا کہ ہاں ابھی بھی میں اتنا صاحب نصاب ہوں، اب اس پر سال گزرنے کے بعد کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ادا کرنی لازمی اور ضروری ہوگی۔ تو یہ 2 مسئلوں پر پچھلے ہفتے زیادہ فوکس دیا گیا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ انہی 2 مسئلوں کے اندر الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی گزری کہ زکوٰۃ دینے والے ٹوٹلی 5 ہیں، لیکن دیکھا جائے تو 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ہے، تفصیلات گزر چکی۔ دوسرے وہ ہیں دیتے تو ہیں لیکن پوری حساب ڈال کر نہیں دیتے، اندازے سے کچھ کم دے دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر بھی فرمایا گیا کہ وہ حساب ڈال کر دیں ورنہ وہ بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ تیسرے حساب بھی ڈالتے ہیں اور پورا بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا یہ دینا دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، ریاکاری کے لیے ہوتا ہے، نام و نمود کے لیے ہوتا ہے، تو ایسی زکوٰۃ ادا کرنے پر بھی انہیں کوئی اجر اور ثواب نہیں ملتا ہے۔ کچھ آپ بھی بولے۔ چوتھا وہ قسم جس نے پورے مال کا حساب بھی ڈالا، صحیح معنی میں مال کی زکوٰۃ بھی نکالی، اخلاص سے بھی دیا، پورا بھی دے رہا ہے، لیکن جس مصرف میں دینا چاہیے تھا اس کو نہیں دیتا تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی۔ اب کس مصرف میں دینا ہے، زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ ہر ایرے غیرے نتو نیرے کو آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ فرمایا گیا کافر کو اس کے کفر کی وجہ سے زکوٰۃ کی مال دینا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی کافر کو اپنے زکوٰۃ کے مال میں سے مال دے دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ
بولو بھئی ادا نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان رمضان میں کچھ زیادہ ہی دیندار ہو جاتا ہے. اس کا فائدہ غیر مسلم یہ اٹھاتے ہیں کہ برقع پہن کر دھیڑ چمار کافر عورتیں مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، گلیوں میں آ جاتے ہیں، ہمیں کوئی تحقیق نہیں رہتی. پامپ بیوہ بھائی کو دو یتیم بچیاں کو لے کے یہ برقع پہن کو تھی حضرت دیالیہ میں ادا ہو جاتی ہے. کون نے تیری خالہ تیری ممانی؟ جاننا پڑے گا وہ ایمان والی ہے یا نہیں. اگر وہ کافرہ ہے آپ اس کو زکوٰۃ دے دی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. پچھلے سال رمضان میں عصر میں ایک خاتون ظہر کے بعد 3 بجے آئی، میرے انتظار میں عصر تک بیٹھی رہی. اب عصر میں ہم نے مدرسے کا اعلان دے رکھا تھا، میں نے کہہ دیا کہ آپ کا اعلان نہیں ہو سکتا. پھر بھی وہ نماز کے بعد ہم باہر نکلے تو باہر کھڑے ہو کر اپنے سے وصول کر رہی تھی. میں چلا گیا نماز پڑھا کے. مغرب میں جب میں نماز کے لیے آ رہا تھا وہ خاتون وہاں پر بیٹھی تھی. پھر مغرب کے بعد بھی اس نے کھڑے ہو کر بھیک مانگی. اور ماشاء اللہ ہمارے مسجد خدا کے نمازی مسلیان، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جب بھی کمیٹی بھی اعلان کرتی ہے آپ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. سال میں ماشاءاللہ 6 لاکھ روپے آپ نے جمعے کا چندہ دیا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہی چیزیں ہمیں کام آئیں گی. بہت سارے نمازی نماز پڑھ کے اس خاتون کو دیکھے اور بھی گئے تھے. مغرب میں آتے ہوئے میں نے دیکھا وہ خاتون بیٹھی ہے، اپنے ساتھ ایک اس کی بچی موجود ہے، اور جہاں پر وہ سیمنٹ کی سیٹ بنا کے ہیں وہاں پر اس نے اپنا پرس رکھا ہے. پرس کے اوپر میں نے برانڈ کا نام دیکھا تو لکھ کر تھا موچی. موچی برانڈ معلوم؟ تو میں بھی ہمیں خالی سپنے دیکھنا سو. موچی برانڈ کا جو ہینڈ بیگ ہوتا ہے نا، اسٹارٹنگ پرائس 35,000 روپیز ہے. 30,000 روپے کی ہینڈ بیگ لے کر، وینٹی لے کر وہ بھیک مانگنے کے لیے مسجد کے باہر آئی ہے، اور ہم لوگ اپنی زکوٰۃ کی رقم دے کر اسے جا رہے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ زکوٰۃ ادا ہوگی؟ معلوم کرنا چاہیے. زکوٰۃ میری ادا ہونی ہے نا، مجھے معلوم کرنا پڑے گا میں جسے دے رہا ہوں یہ ایمان والی ہے یا نہیں ہے. جس عورت کا وینٹی پرس موچی کا 35,000 روپے کا ہو اور اس کے اوپر وہ نور نالا نور برقع عبایا سینٹر کا، جس کے کپڑے سے لگتا ہے کہ کم سے کم 2,500 میٹر ہوگا، جس کے اندر فلو ہوتا ہے، ایسے کپڑے کا برقع پہن کر ہماری مسجد خدا کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بھیک مانگ رہی ہے، اور ہم دھڑلے سے اپنی زکوٰۃ دے کر جا رہے ہیں. تو دینے والے اپنی زکوٰۃ کی سوگ منائیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طرح وہ خواتین جو برقع پہن کر آ جاتی ہے، گھر کی عورتیں ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں. مرد مانا ایموشنل نہیں رہتا، عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہے. انہیں آنکھ کو رو کو مگرمچھ کے 2 آنسوں بہاتے انہوں بھی چھل کتی ہیں، کیونکہ تو ان کی زندگی چانسوں میں چل رہی ہے. سو اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنے فیصلے کرنے کے کام ہے نا مردوں کو دیے، اس لیے کہ مرد مانا جذباتی اور ایموشنلی نہیں ہوتا ہے. عورتوں میں اتنا جذبات اور اتنے ایموشنز ہوتے ہیں. اگر عورتوں کو مردے کو دفنانے کی ذمہ داری اگر مردوں کی طرح دے دیتا، یاد رکھیں کوئی عورت کسی مردے کو قبرستان میں لے جا کر دفناتی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ایموشنز ڈالنے والے ہیں، ایموشنز کو جانتے ہیں، ذمہ داری اسی کو دیتے ہیں جو ذمہ داری نبھانے کے لائق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، کہ آپ فیصلے کی صلاحیت اور خرچ کرنے کی صلاحیت اللہ نے مردوں کو دی ہے. تو ہم جب زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے صحیح مصرف پر خرچ کرنا. اس لیے کہ مجھے پتا ہے عورتیں لاکھ صاحب نصاب ہو جائیں اپنی دمڑی نہیں نکالیں گی. 99% صاحب نصاب عورتوں کی زکوٰۃ وہ بغیر صاحب نصاب مرد نکالتا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے. کیوں؟ بیوی نکالے گی نہیں. اب بیوی کو جہنم سے بچانے کے لیے مرد مانا کسی طرح محنت کر کے چھوڑو جی تمہیں کوسک ہماری میج دیال تو کر کوئی نہیں بھی بڑا دل والا بن کر دے دیتا ہے. دوسری بات مردوں کی خواص یہ ہے عورت کے مقابلے میں مرد مانا دلدار ہوتا ہے. عورت کے مقابلے میں بولو جی تمہاری تعریف کر رہا ہوں سو ہمیں کون دلدار بہت بڑے دلدار ہیں. کتنے جنیا کو نہ ہوتے جنک دل دیالتی نہیں.
دلدار ہوتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا دل اور مرد کو دیا ہے. عورت کے پاس 1 لاکھ ہندے جی ان کو دیا لوگ تو 100 کے اوپر کی نوٹ نکلتی نہیں. اماں بہت بڑی حاتم تائی کی بیٹی رہی تو 500. مرد مانا ایسا نہیں ہے. کسی نے آ کر اعلان کر دیا میں فلسطین سے آیا ہوں. چل رہا آج کل اسکیم میں معلوم. ذرا جنے سیریا کے لوگ یا ادھر ادھر کے جن کی زبان عربی ہے وہ آ گئے ہیں بنگلور میں. پرسوں مجھے وجے نگر میں 2 خاندانوں سے ملاقات ہوئی. مجھے آ کر عربی میں کہنے لگے کہ ہم لوگ فلسطین سے آئے ہیں, آپ جانتے ہیں یہ ہے. میں نے کارڈ پوچھا. اب کارڈ اٹھا کر دیکھا تو فی بلاد الشام لکھا ہوا ہے, یعنی سیریا کے لوگ ہیں. اب یہاں کے آدمی کو بلاد شام کیا معلوم, فلسطین کیا معلوم, اسرائیل کیا معلوم. اور عربی میں بات کرے حضرت گورے پام فلسطین کے لے زکوٰۃ کی رقم دے دیتے ہم لوگ. نہیں, آپ کو دینا ہے آپ ہیلپ کریں, زکوٰۃ نہ دیں, صدقہ دیں, خیرات دیں, عطیہ دیں, ہبہ دیں. مسلمان کی مدد کرنا یقیناً ثواب کا کام ہے, لیکن زکوٰۃ یہ فریضہ ہے, اس کو دیکھ دکھا کر خرچ کرنا چاہیے. شریعت نے فرمایا کافر کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے. اسی طرح فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاندان جسے سید اور بنو ہاشم کہا جاتا ہے, یہ بڑا اونچا خاندان ہے. اور زکوٰۃ کا مال یہ مال کا میل ہوتا ہے. یہ مال کے میل کو سید السادات اہل بیت کے خاندان والوں کو, سید خاندان والوں کو نہ دیں, یہ ان کے مقام و مرتبے کے خلاف ہوگا. اس لیے آپ دینے سے پہلے تحقیق کریں جسے دے رہے ہیں وہ سید ہے یا نہیں. اچھا, نارتھ کے اندر تو بڑا آسان ہے. وہاں اتنا برادری اور کاسٹزم کو لے کر اتنا کھینچا جاتا ہے. یہ کاسٹ دوسرے کاسٹ میں نکاح کرنے کو یوں سمجھتے ہیں گویا کہ اس نے بہت بڑے گناہ اکبر الکبائر کا جرم کر دیا. لیکن خاندان اور نسلیں اگر ہم اپنی پیچھے جا کر دیکھیں, ہم بھی کنورٹ مسلمز کے خاندان کے ہیں. اسی لیے تو بی جے پی حکومت 2014 میں آتے ہی سوال اٹھائی تھی گھر واپسی. ارے ان کو سمجھ میں آ گیا مسئلہ, اور ہندوستان کے مسلمان کو سمجھ میں نہیں آیا. اب یہ بیٹھتا ہے, ہم شیخ ہیں, ہم چھوڑے غارق, ہم انصاری ہیں, ہم تلی ہیں, ہم صدیقی, ہم فاروقی, ہم عثمانی, ہم علوی. کیا یہ 4 ہی صحابہ کی اولادیں تھیں؟ صدیقی, فاروقی, عثمانی, علوی. کوئی کہے ہم بلالی ہیں, حضرت بلال کی اولادیں نہیں ہوئی. تو غرض یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ خاندان اور قبیلے جو بنائے ہیں انسان کے مقام و مرتبے کو بنانے کے لیے نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ہم نے یہ خاندان جو قبیلے تمہارے درمیان جو بنائے ہیں یہ تمہارے انٹروڈکشن کے لیے بنائے ہیں. رہی بات مقام, مرتبہ, عزت, اگر عزت کے لائق کوئی خاندان ہے تو وہ میرے نبی کا خاندان ہے. ان کے علاوہ جتنے خاندان ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, عزت, وقار, اگر اکرام کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس کی زندگی کے اندر تقوی ہوگا. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سید السادات کا جو خاندان ہے اس کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا گیا. لیکن ہمارے جنوب کے اندر ہوتا کیا ہے, آرس, شیخ, نوشو, سید ہوتا ہے. میرے گھر میں ہر خاندان کے لوگ ہیں, سید, شیخ, پٹھان, مغل, انصاری, شریف سب ملیں گے, اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. یہ چیزیں اتنی نہیں ہیں کہ پکڑ کر تلواریں کھینچ کر مرڈر کرتے پھریں. آپ کو تعجب کریں گے آپ اتر پردیش کی اگر اس کے کارروائیاں لیں گے. تو غرض یہ ہے اب یہاں پر مسئلہ دیتے ہوئے سوچنا چاہیے, اگر بیوی شیخ ہے, اس کا شوہر سید ہے, تو اس کی اولادیں سید ہوں گی, کیونکہ حسب اور نسب باپ کے اوپر جاتا ہے. اب اماں شیخ نہ کر کر اس کے بچوں کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا باپ کیا ہے, سید ہے, اور سید خاندان کو زکوٰۃ کی رقم دینے سے منع کیا گیا. اور دوسری چیز بچوں میں خاص کر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر جس بچے کے ہاتھ میں آپ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں اگر وہ نابالغ ہے تو نابالغ بچہ ماں باپ کے ماتحت اور انڈر آتا ہے تو اس کے ماں باپ کو دیکھا جائے گا. ماں باپ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں اگر بچہ بالغ ہے, اب یہ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں, ماتحت نہیں ہے. جیسے کسی بچہ نے PUC پڑھ رہا ہے, وہ بالغ ہے, میچور ہے, ہاں اس کے پاس نصاب کے برابر اگر مال نہیں ہے, آپ اس بچے کو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم
دے سکتے ہیں، لیکن دیتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم سے وہ بچہ بگڑ نہ جائے، کیونکہ آج کل کے جو شوق ہمارے نوجوان جو پال رہے ہیں، جس وائٹنر کو غلطی مٹانے کے لیے بنایا گیا، اس غلطی مٹانے والی چیز سے آج غلطیاں سولیشن کے اور وائٹنر سن کر نشہ کیا جا رہا ہے۔ جس پنچر کو ختم کرنے کے لیے، پیچ لگانے کے لیے جو سولیشن بنایا گیا، اس سولیشن سے آج کا نوجوان نشہ کر رہا ہے۔ جس پیٹرول کو گاڑی چلانے کے لیے بنایا گیا، اس پیٹرول سے آج کا نوجوان نشہ کر رہا ہے۔ تو آپ کسی ایسے نوجوان کے حوالے بھی اپنی رقم نہ کریں کہ آپ کے پیسے دینے کی وجہ سے اسے پب کا شوق پڑ جائے، وہ کلبوں کو جانے والا بن جائے، وہ سٹے بازی اور IPL پر گیند پر سٹا کھیلنے والا بن جائے۔ ایسے نوجوان کو بھی دینے سے آپ کی زکوٰۃ کی رقم کی حفاظت کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو پہلی چیز، سید کو نہیں، کافر کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فرمایا گیا تزویج، میاں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، یعنی جورو مرد کو، مرد جورو کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا اصول اور فروع، ہم جن کی اولاد ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہماری جو اولاد ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہم جن کے اولاد یعنی ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، پردادا پردادی کو، پڑنانا پڑنانی کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہماری جو اولاد ہے، بیٹا بیٹی، پوترا پوتری، نواسا نواسی، پڑپوتا پڑپوتی، پڑنواسا پڑنواسی، یہ جو اولاد کے اولادیں ہوں گی ان کو بھی دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جہاں پر آپ اپنی زکوٰۃ کو دے رہے ہوں وہاں پر زکوٰۃ کو دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح مستحق فرد تک زکوٰۃ کی رقم پہنچانا بھی لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح چھٹے نمبر پر فرمایا جسے دیا جا رہا ہے وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ صاحب نصاب کے بارے میں تفصیل گزر چکی، 60 پر 1000، 230 پر 6 روپے کی مالی حیثیت نہ ہو۔ اب ایمانداری سے بتاؤ وہ کون سا غریب ہے جس کے گھر کا اڈوانس 60 کو 1000 ہے؟ کوئی گھر کا اڈوانس ملا کر بھی 60 پر 1000، 230 کو 6 روپے اگر کسی کا پاس نہیں ہے تو آپ اسے دھڑلے سے کیا دو؟ زکوٰۃ دو۔ اگر ہیں تو بات فرمائے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب پوچھتے ہیں حضرت پھر کیسا؟ حضرت پورے کام اللہ زکوٰۃ میں کرو کر کو بولیا نہیں حضرت، زکوٰۃ اسنشیل چیز ہے۔ یہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے والا اور محروم کا حق رکھا ہے، یہ حق دینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آئے تو آپ صدقہ کرے، ہبہ کرے، عطیہ کرے، اللہ کا دیا ہوا مال آپ اسے دیں، لیکن ہر کام آپ زکوٰۃ سے نکالیں گے تو آپ کا شمار سخیوں میں تو نہیں ہوگا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا صرف زکوٰۃ کا ادا کرنے والا یہ نہ سخی ہے نہ بخیل ہے، اللہ نے جو فرض کر دیا اتنا ادا کر کر بیٹھ گیا۔ ہاں اگر اللہ نے جو کہا السخی حبیب اللہ، سخی جو ہوتا ہے یہ اللہ کا حبیب ہے، اگر یہ بننا چاہتے ہو زکوٰۃ سے ہٹ کر صدقہ کرنا پڑے گا، خیرات دینا پڑے گا، ہبہ کرنا پڑے گا، عطیہ دینا پڑے گا، ہدیہ دینا پڑے گا۔ بلکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری 63 سالہ زندگی کی سیرت میں اٹھا کر دیکھ لیں، جس نے بھی میرے نبی کے در پر آیا سوال کر کے میرے نبی نے کبھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا ہے۔ یہ سخیوں کی عادت ہوا کرتی۔ تو غرض یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے میں کس کو دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 مستحقین کا ذکر فرمایا، انما الصدقات للفقراء۔ پہلے نمبر پر فرمایا آپ کے زکوٰۃ کا اگر کسی کے پاس کوئی حق ہے تو وہ انسان ہے جس کو شریعت اور قرآن کی زبان میں فقیر، جس کی جمع فقراء آتی ہے، اس کو ادا کرے۔ فقیر کا تو کیا ہمارے دماغ میں تبلا مار لگاتی نا، نہیں انہیں بھکاریاں، اس میں بھی آج کل یہ بھی دھندا ہوگا، سحری اٹھایا سوما پورا مہینہ زکوٰۃ فطرہ دیا لو۔ یاد رکھیں کسی کام کے بدلے میں اگر آپ اپنی زکوٰۃ یا فطرہ دیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اس نے سحری جگایا، بہت نیک کام کیا ہے، ہاں اب اس نے مہینہ بھر آپ کو جگایا ہے، آپ اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہے تو دیں، منع نہیں کرتی شریعت، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فطرہ
نہیں دے سکتے. کیوں؟ جو دیا جا رہا ہے، جو مانگا جا رہا ہے، وہ کسی کام کے بدلے میں مانگا جا رہا ہے، اور کام کے بدلے میں اگر زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ بولو جی نہیں ادا ہوگی. اسی طرح آپ کے پاس کام کرنے والا ہے ملازم، سال میں ایک بار اسے کیا دیتی ہیں؟ بولو بھئی بونس دیتی ہیں. اب کوئی آدمی زکوٰۃ کی رقم سے بونس دے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بھئی بونس وہ اس کا حق ہے، سال بھر محنت کیا آپ کے پاس، اس کے ذریعے سے آپ نے اس کو ہزاروں کی تنخواہ دی، لاکھوں روپے خود کمائے ہو، جو کمایا ہے اس میں سے کچھ محنتانہ اس کو بھی دے دیا جائے. یہ اجازت تو شریعت میں ہے، لیکن وہ بونس زکوٰۃ کی رقم سے دینا جائز نہیں ہے. اسی طرح کسی نے زکوٰۃ دے کر وہ زکوٰۃ کے بدلے میں اس سے کام نکالتا ہے، بولتا نہیں لیکن ہر سال زکوٰۃ ڈالتا ہے. جی ذرا جو گھر میں کام ہے، اب انہیں بھی آ جاتا ہے کہ حاجی صاحب ہر سال کیا دیتی ہیں؟ بولو بھئی زکوٰۃ دیتی نہیں گیا تو یہ سال سے کور بند ہو جاتا ہے. اب یہ زکوٰۃ دے کر اس کے رعب کی وجہ سے اگر کوئی کام لے رہا ہے، علماء نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا بولو نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا بڑا کام نہیں، صحیح مصرف پر، صحیح جگہ پر، حقدار تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ جزائے خیر دے ان مدارس اسلامیہ والوں کو، وہ آ جاتے ہیں ہمارے دروازوں تک اور ہم انہیں اپنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. جب ان کے پاس کوئی آدمی اپنی ضرورت کے لیے آتا، اپنی رقم دینے کے بعد کہتے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے پاس ایسے بندے کو بھیج دیا جو میری آخرت کے لیے بہتر بنانے والا ہے. اللہ تیرے مال کو تجھ تک پہنچانے کے لیے تو نے میرے پاس ایک قاصد بھیج دیا جس کو میں نے تیرے مال کو بطور امانت کے اس کے پاس دے کر روانہ کر دیا ہوں. تو یہ مدارس والی جو چندے کے لیے آ رہے ہیں، آپ ان کو حقیر نہ سمجھیں. یہ ہمارے فریضے کو ادا کرنے کے لیے یا ہمارے در پر آ رہے ہیں، ہم اپنی زکوٰۃ دے کر ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، یا ہمارا فریضہ ادا کر رہے. تو فرمایا گیا کہ اب زکوٰۃ کے مال میں سب سے پہلا حق فقیر کا ہے. ہاں فقیر اگر کسی کام کے بدلے میں اگر آپ سے کچھ مانگ رہا ہے تو تب آپ کی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو یہاں پر جو قرآن میں جو فقیر کہا گیا اس کے معنی کیا ہے؟ فرمایا جس کے پاس بنیادی ضرورت بھی تھوڑی بہت ہو لیکن جس سے ضرورت پوری نہ ہوتی ہو. فقیر کے معنی بھیک مانگنے والا نہیں. بہت سارے خوددار لوگ ہوتے ہیں، بھوکے رہ لیں گے لیکن پڑوس میں ہاتھ نہیں پھیلائے. بہت سارے ہیں ایسے آج کے دور میں بھی، میں خود کئیوں کو جانتا ہوں. اور کووڈ-19 میں جو لاک ڈاؤن آیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمیز فرما دی خوددار لوگوں کی اور بھیک مانگ کر کھانے والوں کی. اور ایسے موقع میں پتا چلا جن کی گھر کی حالتیں اتنی خراب تھی لیکن باہر آ کر وہ کسی سے کچھ بیان نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جمعیت علماء کو جزائے خیر دے. اس کے بینر تلے ہم نے جب کام کیا ایسے ایسے حالات کا انکشاف ہوا. اس وقت پتا چلا قرآن کے معنی فقیر کسے کہتے ہیں. فقیر وہ نہیں ہے جو بھیک مانگتا ہے. ہاں فقیر کے معنی قرآن میں جو فرمایا گیا جس کے بعد بنیادی تھوڑی بہت ضرورتیں تو پوری ہوتی ہوں لیکن اس کے تقاضے، اس کے کمٹمنٹ پورے نہ ہوتے ہو. مثال کے طور پر فقہاء نے لکھا کولی کرنے والا، کولی مزدوری کرنے والا، دہاڑی کا کام کرنے والا. یہ جاتے نہیں سیمنٹوں کا کام کرتے ہیں، مستری کے ساتھ مل کر مٹی اٹھاتے ہیں، یا اسی طرح ڈیلی ریلوے اسٹیشن پر بیگ اٹھاتے ہیں، لگیج اٹھاتے ہیں، کولی والے ہوتے ہیں. اسی طرح روزانہ 4 وہیل یعنی 4 چکا کی گاڑی میں کوئی کیلے بیچتا ہے، کوئی چپل بیچتا ہے، کوئی ترکاری بیچتا ہے، کوئی فروٹ بیچتا ہے. یہ ان کا ایسا ہے کہ آج کما لیا تو کما لیا، کھا لیا، کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہاں اس میں بھی اگر درمیان میں بارش ہو گئی، یہ جتنے فٹ پاتھ کے بیپاری ہیں، چکے والے، گاڑی والے جتنے ہیں، بارش ہو گئی ان کا اس دن کاروبار سارا ٹھپ ہو جاتا ہے. فرمایا ان کی ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہے لیکن تقاضے پورے نہیں ہو رہے. یعنی بچوں کی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ایک اچھے عید کے موقع پر ایک اچھا لباس خریدنے کے لیے پیسہ نہیں، یہ محتاج ہوتے ہیں. بقرعید کے موقع پر انہیں بھی خواہش رہتی ہے کہ میرے گھر پر بھی گوشت آئے، بکرا نہ صحیح، گائے میں ایک حصہ کی لکھا دو، لیکن اس کی طاقت ان کے پاس بولیے بھائی
نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو کولی مزدوری والا طبقہ ہے، لیبر کا جو طبقہ ہے، سبزی فروشی کا جو طبقہ ہے، یہ اتنا تو کما لیتا ہے کہ ان کی تھوڑی بڑی چھوٹی موٹی ضرورتیں تو پوری ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی تمام تر ضروریاتیں اور کمٹمنٹ پورے نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فقیر ہیں، یا آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اب ہم اپنے خاندان میں ڈھونڈے، میں باہر کی بات نہیں کرتا، ہر آدمی اپنے خاندان کے بارے میں سوچ کر اپنے خاندان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے پر آ جائے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صحابہ کے دور میں جو تبدیلی آئی تھی، صحابہ اپنے زکوٰۃ کے مال کو لے کر نکلتے تھے کہ کوئی مستحق مل جائے، صحابہ کے دور میں زکوٰۃ کا لینے والا مستحق نہیں ملتا تھا۔ آج وہ کام ہم نہیں کر رہے۔ تو فقیر یعنی محتاج، ضرورت مند، جس کے پاس صاحب نصاب نہ ہو، ایسے آدمی تک آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم پہنچائیں۔ دوسرا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صدقات للفقراء والمساکین، دوسرے نمبر پر فرمایا مسکین کو آپ زکوٰۃ کی مال دیں۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس بنیادی ضرورت بھی نہ ہو، یعنی پہلے والا جو کولی مزدوری والا تھا انہیں بیٹر، اس سے بھی گیا گزرا، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، جس کے پاس کھانا پکانے کا کوئی انتظام نہیں، جس کا رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں دکانوں کے سامنے اپنا تھیلا بچھا کر سو جاتے ہیں، چار چکے کی گاڑی پر سو کر زندگی گزار لیتے ہیں، فلیور کے نیچے رہ کر اپنی ساری زندگی گزار لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو مسکین کہا جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ ان کو اگر ہاں اس میں بھی مسلمان ہونا شرط ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ حضرت تمہیں بولے میں دیا لیا نہیں، اسی لیے پہلے بول دیا مسلمان شرط ہے، کافر کو نہیں دے سکتے۔ تو مسکین کو اپنے زکوٰۃ کی مال دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر قرآن کہتا ہے والعاملین علیہا، یعنی وہ لوگ جو بیت المال ہوتا تھا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا آغاز فرمایا۔ اس بیت المال سے مساجد کے ائمہ، مؤذنین، مدرسین، رفاہی کام، جتنے سوشل ورک کے کام ہوتے تھے یہ سب بیت المال سے ہوتے تھے، اور وہ بیت المال جو چلتا تھا زکوٰۃ سے چلتا تھا۔ اور یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عاملین کو طے کیا جاتا ہے، یعنی زکوٰۃ اصول کر کر آنے والے۔ تب یہاں پہ قرآن فرماتا ہے جو لوگ زکوٰۃ اصول کر کے آتے ہیں ان زکوٰۃ اصول کرنے والے کی تنخواہ آپ زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں سے مسئلہ نکالا مدرسے کے سفیروں کو بھی اس کے مال سے زکوٰۃ دینا کیسا ہے، لیکن یہاں پر مدرسے والے بھی گڑبڑ کرتے ہیں، سفیر بھی گڑبڑ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے پرسنٹیج کا۔ کچھ مدرسے والے 50%، 60%، 40% پہ جو چندہ کرتے ہیں، پرسنٹیج پر چندہ کرنا ناجائز ہے، پرسنٹیج پر چندہ کرانا بھی جائز نہیں ہے۔ پرسنٹیج والے یہ کیا کرتے ہیں، آپ سے چندہ لیا، لے جا کر اگر پورا مال مدرسے کو سپرد کر دیا، مدرسے والے اس کا حساب ڈالنے کے بعد اٹھا کر ان کا اگر مال، ان کی تنخواہ ریٹرن دے رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن ایسا 99% سفیر نہیں کرتے ہیں۔ پرسنٹیج طے ہے، 2 لاکھ کا چندہ ہوا، 50% پہ کام کر رہا ہے، 1 لاکھ ہی چلے جا کے مدرسے کو دے رہا سو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے چاہیے اگر ایک تو پرسنٹیج پہ چندہ جائز نہیں، اگر یہ تنخواہ جائز کرانا چاہتے 2 لاکھ دے کو 1 لاکھ منگ لینا، تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اب اگر کیا کر رہا ہے، 2 لاکھ کریا، 1 لاکھ لگ جا کوئی نے دے کو حساب کلیئر کرا ڈال رہا ہے، اسی صورت میں بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اب میرے اوپر اعتراض نہیں کرنا، حضرت ہم نہ کیا معلوم، زکوٰۃ تمہاری ہے، تم تحقیق کر کے دو گے، میں اس کا ذمہ دار و مکلف، اور میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اسی لیے میں صرف ان مدرسوں کا اعلان کرتا ہوں جن مدرسے کے بارے میں مجھے اطمینان رہتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہے، وفد دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر علوم ہے، سہارنپور کا ہے، شاہی مراد آباد کا مدرسہ ہے، یہاں کے علاقے میں مسیح العلوم کا ہے۔ ان مدارس کے اندر مسیح العلوم میں ابھی حال ہی میں ایک ایسا ہی سفیر ایسے ہی کیا کہ اس کو چندے کے لیے دیا، اب اس نے اپنے تنخواہ کاٹ کر لے جا کر مفتی شیب اللہ صاحب کے حوالے کیا۔ حضرت مفتی صاحب نے حساب لیا اور اس کے رسید لکھ کر بول دیا کہ یہ پہلے تنخواہ لا کر جمع کرو، بعد میں ہم تنخواہ دیں گے، اور آج سے تمہیں چندہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اور وہ اپنا لیٹر ہیڈ پورے یہ جگہ پر پھیلا دیا۔ یہاں پر بھی میرے پاس بھی وہ نوٹیفیکیشن آ گیا تھا، وہ سفیر آیا، میں نے پوچھا تو تب اس نے تفصیل بتایا۔ مفتی صاحب بڑے سخت مزاج کے ہیں، جیسے دوسرے مدرسوں میں ہوتا ہے ایسا میں کیا تو میرے ساتھ یہ مجھے کام سے نکال ڈالے۔
بہرحال یہ خیال رکھنا چاہیے، سفیروں سے بھی خیانت ہوتی ہے، اس لیے بہتر ہوگا آپ خود اپنے مال کو مدرسے میں جا کر اگر جمع کریں گے، یہ سب سے بہترین شکل و صورت ہے۔ وہ تو فرمایا گیا کہ جو آدمی زکوٰۃ وصول کرتا ہے ایسے آدمی کو آپ زکوٰۃ کے مال میں سے تنخواہ دے سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، یعنی وہ آدمی جو اسلام کی طرف میلان ہوا، رغبت آئی، اسلام میں آنا بھی چاہتا ہے، لیکن آئے گا تو اس کے سارے غیر مسلم گھرانے والے اس کا بائیکاٹ کر دیں گے، اسے ختم کرنے کی سازشیں کی جائیں گی۔ جب اسے گھر سے بھگا دیں گے تو اس کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ اب فرمایا ایسے آدمی کو مسلمان ہو گیا، نو مسلم ہو گیا، اب اسے آپ اپنی زکوٰۃ کے مال سے اسے کیا کریں، اپنے قدموں پر ٹہرائیں، ایسی جگہ پر پہ آپ زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر فرمایا وفی الرقاب، یعنی اب تو یہ دور نہیں رہا، پہلے کے زمانے میں غلام بنایا جاتا تھا، غلاموں کی آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی کو رکھ کر بعض تنظیمیں یہ کرتے ہیں کہ جیل سے رہائی کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال وصول کیا جاتا ہے۔ جیسے جمعیت علماء ہند کا اعلان آپ نے سنا ہوگا، 1000 سے زائد افراد جو بغیر کسی قصر کے جیلوں میں تھے ان کو جمعیت علماء نے رہائی دلوائی ہے، لیکن یاد رکھیں ان تنظیموں کے حوالے کریں جن تنظیموں کے ذمہ دار علماء ہوں گے، مسائل کو جانتے ہوں گے، اس لیے کہ جیل میں رہنے والا ہر قیدی فقیر اور مسکین نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ کی رقم جمعیت علماء استعمال نہیں کرتی ہے، تو لہٰذا جو آدمی غلام تھا، غلام کو آزاد کرنے کے اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا مال دینا چاہتا تو اس کے لیے اجازت تھی۔ چھٹے نمبر پر فرمایا والغارمین، غارمین کہتے ہیں وہ آدمی جو قرض میں ڈوبا ہوا ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو۔ اب ایمانداری سے بتائیں ہم میں سے قرض دار کون نہیں ہے؟ ہر ایک پہ قرض ہے، کوئی تھوڑا سسٹمیٹک قرض دار ہے کیا بھائی ہمیں ای ایم آئی مینٹین کرتی ماشاءاللہ نہیں، بلڈنگ ہے، بلڈنگ کا لون کا ای ایم آئی بن رہا ہے، آئی فون 16 پرو میکس لے لیا تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا، مہینے کو ای ایم آئی بن رہا ہے، نئی گاڑی لے لیا ہم نے، مہینے کا ای ایم آئی پے کر رہے ہیں۔ ہر ایک قرض دار ہے، لیکن ہر قرض دار نہیں ہے۔ غارمین کہتے ہیں وہ جو آدمی قرض میں ڈوب گیا ہو، اب اس کے پاس کچھ ہے نہیں، فقیر ہے، کنگال ہے، اب سارے قرض دار مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، اب اس ایسے آدمی کو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے کیا کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کے دور کے قرض داروں کی نگاہیں ڈالے، آج کے دور میں 99% قرض دار وہ ہیں جو بیاج میں ملوث ہیں۔ کس میں ملوث ہے بھائی؟ بیاج میں۔ ابھی رمضان سے پہلے ایک بندے کی رپورٹ آئی تھی، 1.5 لاکھ روپے قرض لیا ہے، کتنے؟ 1.5 لاکھ روپے قرض لیا ہے، 7.5 یا 8 لاکھ روپے سود کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ حالت ہے امت کی۔ ایسے لوگوں کو اگر زکوٰۃ کی رقم سے آپ مدد کریں گے تو انہیں بیاج کا دھندا یا بیاج کو لینا چھوڑتا ہے کہ اور زیادہ کرتا ہے؟ بولیے بھائی زیادہ کرے گا، تو ایسے لوگوں کو سختی سے منع کرنا ہے۔ ہاں بھائی اس بار تو پریشان ہے، میں مدد کر رہا ہوں، آئندہ رہی، اور جس سے قرض لیا اسے بلاک بلدالنا رہی، آج تک دیا لیا، اس کے بعد دیال کو دہلیج پایا ٹانگاں کٹ کر ڈالتا ہوں، نہیں دینا رہے تو۔ جب ہم نہ دینے سے پہلے نہیں پوچھتا تو مانگنے کے لیے کئی کو آتا ہمارے پاس۔ سختی سے ایک مرتبہ آپ مدد کر دے، دوبارہ اگر وہی سنگا میں جا رہا ہے، چیٹ میں جا رہا ہے، فنڈ میں جا رہا ہے، بیاج میں جا رہا ہے، فائنانس میں جا رہا ہے، قرض کا سر پر پہاڑ لے کر آ رہا ہے، اسے بھی معلوم کہ منجے قرض ہوگا کر کو میں گھر میں جا کر رویا تو امی پالش مارتی، بھیا اٹھا کو زکوٰۃ کے پیسے ڈالتی، میں سال میں ایک بار کلیئر پھر ہو جاتا ہوں، پھر سال بھر عیاشی لے ماں۔ تو آپ کے زکوٰۃ کے قرض کے بیاج کے ادا کرنے کی وجہ سے ایک آدمی گناہ کے اوپر گناہ، حرام کاری کے اندر ملوث ہو رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے قرض دار کو آپ کیا کریں، اپنی زکوٰۃ کی مال دیں۔ اس کی بہتر شکل کیا ہوگی کہ انہوں نے ان سے قرض لے لیا ہے، اب ان کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، تو اب میں دونوں کو بلا کر کہوں گا بھائی تمہیں ان کو قرض دینا ہوں، دینا ہے، ان کا قرض میں تم نہ دیتوں، جا بتو، لیکن آئندہ تمہیں دونوں کو، ٹھیک ہے۔ اب اس بندے کے قرض کی میں نے ذمہ داری لی، اب وہ قرض میں اپنے زکوٰۃ کے مال سے ادا کرتا ہوں تو میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور ان کا قرض بھی ادا ہو جائے۔ اور ذرا جنے مسئلہ پوچھتی ہے، حضرت ایک جنا 2 سال سے ٹھکا رہا، حضرت دے رہا ہی نہیں، اس سے تنگ کہ میں بھی زکوٰۃ کی نیت کر لیں گے کر کہوں۔ یاد رکھیں قرض دار اگر مال نہیں دے رہا ہے، اگر آپ زکوٰۃ کی نیت کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا
نہیں ہوتی اس لیے کہ زکوٰۃ کے دینے کے لیے دیتے وقت یا دینے سے پہلے یا مال کے الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا شرط ہے، اور وہ شرط نہیں پائی گئی تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اب کرنا کیا؟ تو یہاں دیکھو مولوی صاحبہ مسئلے بھی بولتی ہیں، کرمینلوں کے ساتھ کرمینل کا معاملہ بھی کرتی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اسے بلا لیو، آبا ہمارے گھر میں آج افطار کر لے تو، بلا کو مست افطار کرا کو، زکوٰۃ کی رقم ہے نا یہ اٹھا کو اس کے ہاتھ میں دے، با یہ رکھ لے تو، انہیں لے لیا، تو اس کا مالک ہو؟ ہوں میں مالک، اب تو مجھے دینا نہیں دیال، اب تو مجھے دینا نا دیال نہیں کہ تو پیچھے دو گلڈراں کھڑ کو رہنا، انہیں اٹھنے کا گردن پیسہ ہاتھ رکھنا، ڈر کو جلنا انہیں، تو انگلی سیدھی انگلی سے جب گھی نہیں نکلا تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ٹیڑھی کرنا پڑا۔ ہاں اب ہر قرضدار کو کرونوں کو اگر انہیں 60 پر 1230 روپے کا آلریڈی مالک رہے، انہیں قرض دے رہے نہیں، تم نہ چاکلیٹ کے اوپر چاکلیٹ، کیڈبری کے اوپر کیڈبری دے لگ جا رہا ہے، تو میں یہ فارمولا یوز کرے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں، انہیں غریب بھی رہنا، مستحق بھی رہنا۔ تو ایسا اگر کوئی آدمی غریب ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اب وہ آدمی کے لیے اگر آپ زکوٰۃ کے فنڈ سے اگر آپ تعاون کرتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا 7ویں نمبر پر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے سے مراد صاف اور کھلے الفاظ میں سن لیں، قرآن میں جہاں کہیں فی سبیل اللہ اللہ کا راستہ کہا گیا، ساری دنیا کے صحابہ سے لے کر اب تک، اور میرا یقین ہے قیامت تک آنے والے علماء کا بالاتفاق ایک ہی مسئلہ ہوگا، فی سبیل اللہ سے مراد کیا؟ جہاد۔ کیا ہے بھئی؟ ڈر رہی سو بولنے جو ڈرے گا تو میدان میں اتر کو کیا لڑیں گے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں گا تو جہاد میں، فوج کو حمایت کرنے کے لیے، ہتھیار خریدنے کے لیے فی الفور، اگر ابھی آپ فلسطین کے حماس کے مجاہدین کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم بھیج سکتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم مجاہدین کو، جہاد فی سبیل اللہ میں لڑنے والے مجاہدین کے کنبے کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے بھی آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے علاوہ کچھ تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ہمیں بھی کرتی ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے کام، کیا بھئی زکوٰۃ لے لے کو سب کے چمڑے کٹ کر لے پھرتی، سنت ابراہیمی کہتے ہیں، ختنہ۔ اب ختنے کے لیے اگر آپ نے زکوٰۃ کی رقم دی تو ختنے میں کسے مالک بنایا گیا؟ چمڑے والے کچھ مالک نہیں بناتے، کٹ کو وہ بھی پھینک ڈالتی، دین بول کو۔ تو بھئی زکوٰۃ کی رقم میں سامنے والے کو کیا بنانا ہے؟ مالک بنانا شرط ہے۔ اب دیا لے، انہیں لے لے کو ہمیں کر رہی کام، کیا کر رہی؟ ڈاکٹر کی فیس دے رہی، تو اسے کیا دے رہا ہے؟ آدھا kg چاول، ایک گٹک، ایک گھی کا ڈبہ، وہ کیا کی دیتی؟ ایک لال لنگی پنا کو، نوشو بھائی کو ایک پیلی تھیلی دے بھیج ڈالتی۔ اب جس کو دیا جا رہا ہے اگر وہ وہ بچہ نہیں، اس کا باواں صاحب نصاب ہے، 60 پر 1230 روپے کی مالی حیثیت ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ، کچھ جہلا کی تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہم غریب بچوں کو اسکالرشپ دیں گے، یہ بھی کیا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ اب جن بچوں کو دیا جا رہا ہے، اگر نابالغ بچے ہیں تو ان کے ماں باپ کو دیکھا جائے گا صاحب نصاب ہیں یا نہیں، بالغ ہیں تو اس کی ذات کو دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ اگر نصاب نہیں ہے صاحب، آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے اسکالرشپ دے کر اس کی تعلیم اور ایجوکیشن کی بہتری کرتے ہیں تو وہ صحیح ہے۔ ہاں اگر وہ صاحب نصاب ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب یہ جتنی تنظیمیں، آرگنائزیشنز جو کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک فارم دیتی ہیں، وہ فارم میں لکھ کو رہتا ہے تمہیں صاحب نصاب کی ہوں کی نہیں بولو، انہوں ٹک کرے تو یس کر کو ٹک کرے تو ان کو اسکالرشپ نہیں ملتی۔ اس سے کیا کرتی ہے؟ ہمیں ڈر کو لکھپتیاں بھی پیلا کارڈ بنا لی بھائی ڈر کو، تو ہمیں صاحب نصاب رہے تو بھی نہیں رہے کر ڈالتی۔ اب اس میں اسکالرشپ زکوٰۃ کی رقم سے دی جا رہی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کے بارے میں خیال رکھیں۔ 8ویں نمبر پر فرمایا وابن السبیل، یعنی راستے کے بچے کو، مسافر۔ ایک آدمی اپنے گاؤں میں مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، وہاں سے آیا، ایئرپورٹ میں اتریا، ٹیکسی پکڑیا، کو سیدھا خلاص پڑیا میں اتریا، اتر کو دیکھ رہا ویلیٹیج غائب، ATM کارڈ نہیں، حضرت گوگل پہ، فون پہ، موبائل بھی
مار لیا کٹ پاکٹ، اب انہیں پاپڑ کھڑے، اس کے لیے کیا بھی نہیں ہے، اپنے گاؤں میں کروڑ پتی ہے، لیکن یہ دور دراز علاقے میں آیا، اب اس کے پاس کھانا نہیں، پہننے کپڑا نہیں، لاڈج میں رہنے کے واسطے پیسے نہیں۔ اب یہاں پر فرمایا ایسا اگر مسافر ہے تو ایسے آدمی کو بھی آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے مدد کر سکتے ہیں، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن ان سب سے بہتر شریعت کہتی ہے ان سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ کے خاندان کا مستحق آدمی۔ ابا امی کو نہیں دے سکتے، دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اولاد کو نہیں دے سکتے، لیکن چچا کو دے سکتی، چاچی کو دے سکتی، ماموں کو دے سکتی، ممانی کو دے سکتی، پھپھا کو دے سکتی، پھپھو کو دے سکتی، بھائی کو دے سکتی، بھاوج کو دے سکتی، بھتیجوں کو دے سکتی۔ لیکن ہم ایمانداری سے بولیں، میں آپ کو منع نہیں کرتا آپ مدارس کو دیں، باہر بھی دیں، لیکن پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں، یہ زیادہ حقدار ہے۔ شریعت کہتی ہے ڈبل ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا، دوسرا رشتہ داری نبھانے کا۔ ہاں الحمدللہ ہمارے سارے خاندان کے اندر سب ویل سیٹلڈ ہیں، سب ماشاءاللہ صاحب نصاب ہے، 60 پر 1230 پر 6 روپے کی مالی حیثیت سب کی ہو چکی ہے۔ تو فرمایا گیا اب یہاں خاندان سے باہر نکلے گا، جب باہر نکلے گا تو فرمایا پہلے نمبر پر دینداروں کو دیکھو۔ کیوں؟ دیندار اپنی دینداری کی وجہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے سوال کرنے سے منع فرمایا۔ اب دینداروں میں بھی علم والا طبقہ تلاش کرو، اسی لیے مدارس والے آتے ہیں، اسی لیے علماء آتے ہیں، اسی لیے کم تنخواہ والے افرادوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جب یہ دیں گے تو زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ملے گا، دین کی نسبت کی بنیاد پر آپ دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ڈبل اجر اور ثواب عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ یہ زکوٰۃ کے ادائیگی کے لیے یہ 8 مصرفیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، اور اس میں سے کچھ ڈبل اجر اور ثواب کا۔ اسی طرح ایک مسئلہ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے ہمارے محلے میں، گھر کے ایڈوانس کو زکوٰۃ ہے کیا نہیں؟ ذرا جنے میرا نام بھی غلط استعمال کر رہے ہیں، مجھے معاف فرمائیں، میں اپنے نام کی بدنام کی برداشت نہیں کر سکتا، آپ نہ دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ دارالعلوم کے ویب سائٹ پر جانا، گھر اور دکان کے ایڈوانس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کر کے مارنا، گوگل میں سرچ کرنا، فتویٰ آپ کے سامنے رہے گا۔ دکان اور مکان کے ایڈریس پر ایڈوانس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا بولنا پڑے گا آپ کو، ہاں بعد میں بولنا نہیں، ہمیں وہ مفتی صاحب کو پوچھے، یہ مفتی صاحب کو پوچھے، وہ مفتی بھی خبر میں بچانے آتا نہیں، یہ مفتی بھی خبر میں بچانے نہیں آتا۔ دارالعلوم پر اعتماد اس لیے کہ وہاں ایک مفتی سے فتویٰ نہیں دیا جاتا، 7 سے 9 مفتیان اکرام ایک مسئلے پر بیٹھ کر غور خوض کرنے کے بعد سٹیمپ ہو کر وہ فتویٰ باہر ہوتا ہے۔ یہ کہ علم پر اعتماد کرنے سے بہتر ہے 7 سے 9 مفتیوں کے علم پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے۔ لا شک فی لیس کی رقم پر زکوٰۃ دینا ہی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اب اس لیس میں بھی کیا کرا، ہمیں چونچلے کاٹ لیا، حضرت لیس پر جائز نہیں، ہاں جائز نہیں ہے۔ ماٹی کیج پہ لیس پہ مکان لے کر رہنے والا گویا کہ جو رقم دیا ہے وہ دے دیا بیاج پر، اب بیاج کے بدلے ہی گھر میں فری میں رہ رہا ہے، سو 10 لاکھ ایڈوانس، بھاڑا کچھ نہیں۔ تو اب یہ 10 لاکھ ایڈوانس کا 1 یا 2% پر اگر بیاج دیکھا جائے تو 10,000 روپے 1% پر بن جاتے ہیں۔ اب یہ 10,000 کیش نہیں لے رہا، اس کے بدلے گھر میں رہ جا رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر علماء کیا بولے، بھائی کم سے کم بھاڑا تو بھی رکھ لیو۔ اب یہ کم سے کم بھاڑا کہتے ہی ایسا نکلے ہمارے مسلمان، 10 لاکھ ایڈوانس، 500 بھاڑا، 500 بھاڑا، تیرے گھر کی کیبل کو 550 ریچارج کرانا، گھر کا بھاڑا 500۔ شریعت کہتی ہے کم سے کم بھاڑا کا مطلب یہ ہے کہ ایریا کے لحاظ سے سب سے کم بھاڑا۔ اب ہمارے والمیکی نگر کا منیمم کم سے کم بھاڑا، سنگل BHK کا نہیں بول رہا ہوں میں، ہال کچن کا بھاڑا 3,000 سے کم ملتا کام تو بھی کبھی نہیں ملتا۔ سنگل BHK ہمارے انیس حضرت ہیں، کتنا حضرت بھاڑا؟ 7,000 روپے۔ ایک بیڈ روم کے گھر کا بھاڑا کتنا؟ 7,000۔ کم سے کم اتنا دینا، تو 10 تو بھی دے لے، 15 لاکھ تو بھی دے لے،
یہ کم سے کم بھاڑا ہے. اب کم سے کم بھاڑا ایسا کر کو یہ مسئلہ جب میں بولیا اب اونر ٹائٹ ہو گئے. کیا بولے تو بھی یہاں تکلیف ہی چمنجے. یہاں بچہ نے ایک مسئلہ بولیا انہوں فائدہ اٹھائے. اب یہ مسئلہ بولتے ہی اونر ٹائٹ ہو گئے. کیا بھائی 15 لاکھ ایڈوانس 10,000 بھاڑا. پرسوں ایم ڈی بلاک میں ہمارے ایک پہچان والے دوست کو گھر ہونا کہ جا کو پوچھے تو 25 لاکھ ایڈوانس 25,000 بھاڑا کہتے. میں بولے لینے نہیں پوچھ رہی ہمیں بھاڑے کو. کھاؤ بدن کو بھی لگنا. اللہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فائدہ نہ اٹھائیں. اللہ نے مال دیا ہے کمتر پر غریب پر رحم کریں. ہاں مالدار ہے دے سکتا ہے آپ لیں منع نہیں ہے. اچھا اس میں بھی نور نالا نور. ایک میرا دوست 15-20 دن سے پریشان ہے گھر ڈھونڈ رہا ہے. جاتے ہی پہلا سوال کتنے آدمی ہاں کتنے ضرور ہمارے 4 بچے کہتے بڑی فیملی کہتے B2 hours 2 جا قبرستان میں لے لو. اس میں بھی ذرے بھاڑے والے ہیں کہ ناٹک دوستاں آنا نہیں. شریعت کہتے ہیں دوستوں کو بلا کر کھلاؤ. 4 دن 2 دوست آگے کہتے جی تمہارے گھر میں پانی بہت استعمال ہو رہا ہے تو میں کیا ہے 3 مہینے میں گھر خالی کرو. یہ رویہ شریعت نے آپ کو سکھایا ہے. علمان الحفیظ یہ مسلمانوں کے اخلاق نہیں. تو بہرحال ماٹی کے لیز کی رقم پر بھی زکوٰۃ دینا ہے. ایڈوانس گھر کا جو ہے اس پر بھی زکوٰۃ بولو بھائی دینا ہے. البتہ مفتی شعیب اللہ صاحب نے نفائس الفقہ ایک کتاب نفائس الفقہ لکھی. اس کے اندر وہ الگ الگ شکلیں بیان کی ہیں. وہ اپنا ان کا ذاتی مترادف ہے اور ان کا ذاتی مسئلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم اگر ہمارا اعتماد ایک مفتی کے بجائے 7 مفتیوں پر ہے دارالعلوم دیوبند پر تو میں تو یہی کہوں گا دکان کے ایڈوانس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے. گھر کے ایڈوانس پر بھی بولو بھائی دینا ہے. اب جو آدمی گھر کے ایڈوانس کی زکوٰۃ دے گا ایمانداری سے بتاؤ نا کسی کی زکوٰۃ لیتا ہے؟ ہمیں نہیں دے رہی وہ نہیں دیے بغیر کیا کریں ہمیں غریب ہم نہ دیا لو اللہ کے نام پر. تمہیں صاحب نصاب ہے 60 پر 1,230 روپے تمہارے گھر کا ایڈوانس ہے. تمہیں صاحب نصاب ہو گئے. تمہیں کیا کرنا 2.5% زکوٰۃ نکال کو دینا. تمہیں زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت کون حضرت بعد میں سدھو پوچھتا کیا حضرت مسئلہ بول رہا ہے کون ہے بولو حضرت 60 کو 1,200 انہوں ایسا پوچھتی ذرا دبا کو. تو میں کہتا ہوں بھائی نہیں مل رہا ہے بہترین مصرف مدارس اسلامیہ. مدرسے میں بھی گھوٹالہ ہو رہا ہے ڈاؤٹ ہو رہا ہے سیدھا دارالعلوم دیوبند کو بھیج ڈالو. دارالعلوم وقف دیوبند کو بھیج ڈالو. مظاہر العلوم سہارنپور کو بھیج ڈالو. مظاہر العلوم وقف سہارنپور کو بھیج ڈالو. ندوۃ العلماء کو بھیج ڈالو. شاہی مراد آباد کو بھیج ڈالو. یہ وہ دین کے قلعے ہیں جن کا بجٹ 50 پر 1 کروڑ روپیہ ہے. دارالعلوم کا سالانہ بجٹ. ہمارا جتنا بھی لگے گا بھائی دین کے لیے بہت کم ہے. نہیں اور بھی ذرا بڑا دل ہے فلسطین کو جاؤ جا کو مجاہدین میں بانٹ کر آ جاؤ. اللہ اگر قربانی کی توفیق دے گے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زکوٰۃ کو نکال کر صحیح جگہ پر ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.